السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن کی ابتدا عبادت سے ہوتی ہے تو انتہا اخلاق پر ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک عالم ہو، حسین و جمیل ہو یا مالدار ہو، لیکن ان چیزوں سے گھر نہیں بستے۔ گھر جانبین کے حسن اخلاق سے بنتے ہیں۔ گھروں کی آبادی حسن اخلاق سے ہوتی ہے، عبادات سے نہیں۔ زبان کا ایک سخت بول سارے بدن میں آگ لگا دیتا ہے، اور دل شکنی کا بول ساری راحتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور محبت کا ایک بول سارے کانٹے چن لیتا ہے اور اندھیروں میں اجالے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت بچی کی نسبت کرتی ہے، تو حضرت رائے پوری نے پوچھا بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو فرمایا حضرت نمازی ہے۔ حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا کہ بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ کہا کہ حضرت نمازی ہے۔ تو حضرت رائے پوری نے فرمایا میں نماز کا نہیں پوچھ رہا بلکہ اخلاق کا پوچھ رہا ہوں۔ جس گھر میں ایک دوسرے سے محبت اور برداشت ہوگی، وہ بھوک میں بھی مزے سے رہیں گے، پیوند لگے کپڑوں میں بھی ریشم کا مزہ پائیں گے، اور جن گھروں میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں، حسن اخلاق نہیں، وہ ریشم و کمخواب میں بھی دکھی رہیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی گھر والی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم فرمایا کہ اپنے گھر والیوں سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آٹا گوندھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کرتی تھیں۔ گھروں کی آبادی اخلاق سے ہوا کرتی ہے، نہ علم سے، نہ دولت، نہ حسن سے۔ گھر کی آبادی کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق ہیں۔ ایک دوسرے کو خوش کرنا اور ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ ہمارے ہاں تو اتنا غلط رواج ہے کہ بچی کی ساری خوبیاں چھپا دی جاتی ہیں اور اس کے عیب چن چن کر اچھالے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب تانے، سسرال میں انتہائی سنگ دلی کی معاشرت ہے۔ اس میں دنیا دار اور دیندار سب برابر کے شریک ہیں، تو پھر اخلاق کا سبق کہاں ملے گا؟ اخلاق زندگی کو قیمتی اور سونا بنانے والے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، یہ چیزیں معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بس کوتاہیوں کو اچھالنا اور دوسروں کی خوبیوں کو نظر انداز کرنا آج ہمارا عام رواج بن چکا ہے۔ تو ہم بھی اخلاق سیکھیں، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھیں۔ چپ رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے، معاف کرنا بہت بڑا بدلہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دیں کہ تو مزہ لینے کے لیے معاف کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم بھی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، کمی اور کوتاہی پر درگزر سے کام لیں۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے خندہ پیشانی سے ملو۔ اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو
ایک نیکی قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس نیکی کو کوئی معمولی یا حقیر نیکی نہ سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی تمہارے نام اعمال میں بڑے ثواب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فاش گو اور بیہودہ گو شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقویٰ اور خوش اخلاقی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، تمام مومنوں میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ اور اسی کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، خصوصاً سوتے وقت 10-15 منٹ موت کا مراقبہ روزانہ تعمر جاری رکھے۔ مراقبہ موت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت خصوصاً رات کو سوتے وقت تنہائی میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے یوں سمجھاؤ کہ اس دنیا میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب مالک حقیقی چاہتے ہیں اور سرکاری حکم آ جاتا ہے تو کان سے پکڑ کر زبردستی ڈنڈا ڈولی کر کے ایک گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس وقت نہ گھر قابو رہتا ہے، نہ بیوی رہتی ہے، نہ بچے رہتے ہیں اور نہ مال ہی اپنا رہتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ تو مزدور ہیں، چھکڑے کھینچ رہے ہیں جس میں بیوی بچے مال و متاع لدا ہوا ہے۔ جب منزل پر پہنچ جائیں گے الگ کر دیے جائیں گے۔ مزدور اور خادم و جمال شتربان اونٹوں کے ہانکنے والے مالک نہیں ہوا کرتے۔ اے دنیا کے مسافر ذرا سوچ کہ قدرت کی طرف سے تیری جانچ کتنی کڑی ہے اور تجھ کو ہر وقت دنیا ہی کی پڑی ہے۔ لمحہ بلمحہ تیری زندگی گھٹ رہی ہے، موت تجھ سے قریب آ رہی ہے، مگر افسوس کہ تیری امید ہر روز تازہ ہو رہی ہے۔ تو نے سینکڑوں کو دیکھا، ہزاروں کو سنا ہوگا، اچھے بھلے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ابھی گرے۔ سانس نے جواب دیا اور زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ابھی زندوں میں سے تھے، ابھی مردوں میں شمار ہوا۔ کیا یہ واقعات تجھ کو لرزا نہیں دیتے؟ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تو ان سے چھین لی جائے گی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن کی ابتدا عبادت سے ہوتی ہے تو انتہا اخلاق پر ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک عالم ہو، حسین و جمیل ہو یا مالدار ہو، لیکن ان چیزوں سے گھر نہیں بستے۔ گھر جانبین کے حسن اخلاق سے بنتے ہیں۔ گھروں کی آبادی حسن اخلاق سے ہوتی ہے، عبادات سے نہیں۔ زبان کا ایک سخت بول سارے بدن میں آگ لگا دیتا ہے اور دل شکنی کا بول ساری راحتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور محبت کا ایک بول سارے کانٹے چن لیتا ہے اور اندھیروں میں اجالے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت بچی کی نسبت کر دی ہے، تو حضرت رائے پوری نے پوچھا بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو فرمایا حضرت نمازی ہے۔ حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا کہ بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ کہا کہ حضرت نمازی ہے۔ تو حضرت رائے پوری نے فرمایا میں نماز کا نہیں پوچھ رہا بلکہ اخلاق کا پوچھ رہا ہوں۔
جس گھر میں ایک دوسرے سے محبت اور برداشت ہوگی وہ بھوک میں بھی مزے سے رہیں گے، پیوند لگے کپڑوں میں بھی ریشم کا مزہ پائیں گے، اور جن گھروں میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں، حسن اخلاق نہیں، وہ ریشم و کمخواب میں بھی دکھی رہیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی گھر والی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم فرمایا کہ اپنے گھر والیوں سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آٹا گوندھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کرتی تھیں۔ گھروں کی آبادی اخلاق سے ہوا کرتی ہے، نہ علم سے، نہ دولت، نہ حسن سے۔ گھر کی آبادی کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق ہیں۔ ایک دوسرے کو خوش کرنا اور ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ ہمارے ہاں تو اتنا غلط رواج ہے کہ بچی کی ساری خوبیاں چھپا دی جاتی ہیں اور اس کے عیب چن چن کر اچھالے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب تانے، سسرال میں انتہائی سنگ دلی کی معاشرت ہے۔ اس میں دنیا دار اور دیندار سب برابر کے شریک ہیں، تو پھر اخلاق کا سبق کہاں ملے گا؟ اخلاق زندگی کو قیمتی اور سونا بنانے والے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، یہ چیزیں معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بس کوتاہیوں کو اچھالنا اور دوسروں کی خوبیوں کو نظر انداز کرنا آج ہمارا عام رواج بن چکا ہے۔ تو ہم بھی اخلاق سیکھیں، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھیں۔ چپ رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے، معاف کرنا بہت بڑا بدلہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دیں کہ تو مزہ لینے کے لیے معاف کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم بھی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، کمی اور کوتاہی پر درگزر سے کام لیں۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے خندہ پیشانی سے ملو۔ اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو ایک نیکی قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس نیکی کو کوئی معمولی یا حقیر نیکی نہ سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی تمہارے نام اعمال میں بڑے ثواب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فاش گو اور بیہودہ گو شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تقوی اور خوش اخلاقی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، تمام مومنوں میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔
اور اسی کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، خصوصاً سوتے وقت 10-15 منٹ موت کا مراقبہ روزانہ تعمر جاری رکھے۔ مراقبہ موت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت خصوصاً رات کو سوتے وقت تنہائی میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے یوں سمجھاؤ کہ اس دنیا میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب مالک حقیقی چاہتے ہیں اور سرکاری حکم آ جاتا ہے تو کان سے پکڑ کر زبردستی ڈنڈا ڈولی کر کے ایک گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس وقت نہ گھر قابو رہتا ہے، نہ بیوی رہتی ہے، نہ بچے رہتے ہیں اور نہ مال ہی اپنا رہتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ تو مزدور ہیں، چھکڑے کھینچ رہے ہیں جس میں بیوی، بچے، مال و متاع لدا ہوا ہے۔ جب منزل پر پہنچ جائیں گے الگ کر دیے جائیں گے۔ مزدور اور خادم و جمال شتربان اونٹوں کے ہانکنے والے مالک نہیں ہوا کرتے۔ اے دنیا کے مسافر، ذرا سوچ کہ قدرت کی طرف سے تیری جانچ کتنی کڑی ہے اور تجھ کو ہر وقت دنیا ہی کی پڑی ہے۔ لمحہ بلمحہ تیری زندگی گھٹ رہی ہے، موت تجھ سے قریب آ رہی ہے، مگر افسوس کہ تیری امید ہر روز تازہ ہو رہی ہے۔ تو نے سینکڑوں کو دیکھا، ہزاروں کو سنا ہوگا، اچھے بھلے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ابھی گرے۔ سانس نے جواب دیا اور زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ابھی زندوں میں سے تھے، ابھی مردوں میں شمار ہوا۔ کیا یہ واقعات تجھ کو لرزا نہیں دیتے؟ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے چھین لی جائے گی۔